تو آپ نے نیشن سٹیٹ کا پہلے حوالہ دیا، آپ نے کہا یورپ کا، جب مثال دے رہے تھے، یہ جو آج کا پاکستان اور آپ اس کا ذکر کریں پاکستانیت کا، اس کا تعلق ایک پین اسلامسٹ آئیڈینٹی اور ورسز ایک نیشن سٹیٹ کے درمیان جو ٹینشن ہے وہ بھی تو اس کا حصہ رہی ہے اس پوری سفر کی. میں رضا اس کی طرف اب آ رہا ہوں نا کہ آگے کیا ہوا. ہم ساؤتھ ایشیا کا حصہ تھے، اب ہم ساؤتھ ایشیا کا حصہ سے انکار کرتے ہیں. اب کچھ عرصے تک ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے بعد ہم بن گئے مڈل ایسٹ کا حصہ. ہمیں جب ہم یونیورسٹی میں تھے اور ٹین ایجر تھے تو اس وقت سارے گھر میں خدا حافظ کہا جاتا تھا، کیونکہ اردو کا لفظ پرشین سے یہ خدا حافظ بن چکا تھا، یہ ہماری وکیبلری کا حصہ تھا. جب ضیاء الحق صاحب آئے انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا. آپ دیکھ لیجئے اس وقت کی جو ہندوستان کی جو فلمیں تھیں اس کے اندر بھی خدا حافظ کا لفظ استعمال ہوتا تھا، بیکاز وہ جو ہندوستان کی فلمیں تھی، ہندوستانی فلمیں 50s اور 60s کی، وہ سارا اردو کلچر کے اوپر بیس تھی جو ہمارا تھا. اب تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا نا، بیکاز وہ ہمارا تھا. ہم نے یہاں آ کے اس کو پریکٹس کیا، ساری شاعری جو تھی وہ سیکھی، اپنے نئے پودوں کو سکھائی، بیکاز دیٹ واز پارٹ آف آور آئیڈینٹی. تو ہماری آئیڈینٹی کے دو کور ایریاز تھے، ایک تھا اردو کلچر اور زبان، اور دوسرا یہ تھا کہ جو مذہب تھا وہ ماڈریٹ مذہب تھا. سب مسلمان ایک جیسے تھے. پاکستانی مسلمان وہ بھی ایک قسم کے باقی دنیا کے مسلمانوں سے بہتر نہیں انسان تھے یا بہتر مسلمان نہیں تھے. ہم نے ٹھیکے نہیں لیے ہوئے تھے کسی کے، ہم کسی جہاد پہ نہیں نکلے ہوئے تھے لوگوں کو تبدیل کرنے میں اور ٹیریٹری گین کرنے کے لیے. ایسی کوئی چیز نہیں تھی. سو وی ور پارٹ آف اے گلوبل سسٹم جہاں ریلیجن جو تھی اس میں پالیٹکس اس میں سے پولیٹیکل نہیں تھی، اور جو کلچر تھا، ہمارا کلچر جو تھا، وہ ہمارے مسلمانوں کا جو کلچر تھا لکھنؤ میں یا دلی میں، وہاں سے ہم نے لیا، اور وہاں سے وہ پاپولرائز بھی ہوا تھا ہندوستان کے اندر، جو کہ اب جا کے ہلکا ہلکا اس کو کم کیا جا رہا ہے بالی ووڈ کے اندر. حالانکہ اردو کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا، مگر وہ ابھی بھی حصہ ہے، بہت پاورفل حصہ ہے نیریٹو کا. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تھیں. آج کل پاکستانیت، خود بھی ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے نوجوان، ہمارے ایجوکیٹرز، اور دنیا بھی یہی کہتی ہے. پاکستانیت جب آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہیں اور پاکستانیت، تو لوگ کہتے ہیں اچھا آپ وہی لوگ ہیں نا جو جہاد بھی کرتے ہیں، آپ وہی لوگ ہیں جو اسامہ بن لادن کو شہید کہتے ہیں، آپ وہی لوگ ہیں نا جو کہ اپنی فوجیں بھیج دیتے ہیں لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، کبھی افغانستان میں اور کبھی ادھر اور کبھی ادھر. آپ وہی لوگ ہیں نا جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ وہی لوگ ہیں نا جو کہ ہر سال 2.5 لاکھ پاکستانی بیرونی ملکوں سے ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں، بیکاز انہوں نے یا چوری کی ہوئی ہوتی ہے، یا ڈکیتی کی ہوئی ہوتی ہے، یا ڈاکیومنٹس غلط لیے ہوئے ہوتے ہیں، یا گڑبڑ کی ہوئی ہوتی ہے. آپ وہی لوگ ہیں نا جب کہ کہیں بھی کوئی مسلمان کسی قسم کے ایکٹ، ٹیررسٹ ایکٹ میں ملوث ہوتا ہے تو سب سے پہلی فکر یہی ہوتا ہے یہ پاکستان سے تو نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ عربیہ سے ہے. وہ ایک چھوٹی سی چیز ہوئی تھی 9/11، وہ تھوڑے عرصے کے لیے، مگر اس کے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، اسپیشلی اس کے بعد جب بھی کچھ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ فکر یہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی پاکستانی تو نہیں ہے یا پاکستان سے تو نہیں ہے. کبھی آپ نے سنا کہ انڈین مسلم ہے کوئی؟ کم، بہت ریئر. ہاں پاکستانی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، فرسٹ جنریشن ہو یا وہ سیکنڈ جنریشن ہو، بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں. اور تعلیم کا حال یہ ہے کہ آج کل کے جو بی اے کر رہے ہیں عام کالجز میں سے، نہ انہیں اردو ٹھیک آتی ہے، انگریزی تو آتی نہیں ان کو، اور بڑا فخر ہے ان کو اس چیز میں. اور جو پنجاب والے ہیں انہوں نے تو پنجابی بولنی، شہروں میں تو بول لیتے ہیں، دیہاتوں میں بول لیتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو دور کر لیا اپنی زبان سے، پنجابیت. اور جو بلوچستان میں ہے یا سندھ میں ہے یا فاٹا میں ہے، وہ تو اپنی زبان بھی کچھ اور سمجھتے ہیں، اور وہ آپ کو اس طریقے سے اردو کو بھی تسلیم نہیں کرتے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ہمارا کلچر نہیں ہے. حالانکہ کوشش ہماری یہی تھی کہ ایک نیشنل لینگویج بنے اور ایک نیشنل کلچر بن جائے اور اراؤنڈ دیٹ لینگویج، مگر ایسے نہیں ہوا.
نہیں ہو سکا, کوشش پوری رہی, کیوں, اس کی وجہ ریاست کی پالیسیز جس کے بعد میں بات ہو سکتی ہے. تو اب بات یہ ہے رضا کہ آج کل کی جو پاکستانیت ہے وہ تو یہ ہے کہ جی ہم سب سے بڑے اور بہتر مسلمان ہیں, ہمارے اندر اتنے فرقے ہیں, ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے, اس کو نہیں کرتے, ہم یہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, ہر چیز نیگیٹو. تو جب یہ پاکستانیت کی بات ہوتی ہے تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں کس قسم کا پاکستانی ہوں, کہ میں کس قسم کی پاکستانیت کو اہمیت دینا چاہتا ہوں. میرا پاکستان, قائد اعظم کا پاکستان, وہ تو ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے بعد تبدیل ہو چکا ہے. یہ جو نئی پود آ رہی ہے یہ بالکل اس کی تو ٹوٹلی برین واشنگ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی طرف ہوئی ہوئی ہے. اور وہ مڈل ایسٹ جو آج ڈسمینٹل کر رہا ہے اس پولیٹیکل اور ریلیجس اسٹرکچر کو, فار ایگزامپل سعودی عربیہ, ابھی کیا ہو رہا ہے سعودی عربیہ میں, وہ اس کو آہستہ آہستہ کاٹ رہے ہیں. بالکل بالکل, وہ بالکل UAE اب یو اے تو آگے نکل گیا ہے, جی وہ اب اس اسٹرکچر کو جس کو ہم کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. اور ہم یہاں جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ تو دنیا میں کہیں بھی اپریشیٹ نہیں ہوگی. اور پھر ہم اوپر سے یہ بات کرتے ہیں, ایف اے ٹی ایف کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور یہ بات کرتے ہیں, اور وہ کرتے ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ ہے پاکستانیت, آپ کے اوپر ایف اے ٹی ایف لگا ہوا اس طریقے اس لیے. تو اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کس پاکستانیت کی بات کر رہے ہیں؟ 1950s اور 1960s پاکستانیت کی بات کر رہے ہیں, 100 دفعہ بات کریں, مگر کیا یہ وہ پاکستانیت ہے کہ آپ ٹرکش ہسٹری کا حصہ لے کے آئے جس کے اندر اسلامک کانکویسٹ اور اس قسم کی چیز ہے؟ یہ وہ پاکستان ہے؟ یہ ٹرکی جو ہے اس کو آپ پاکستان بنا رہے ہیں. پہلے آپ نے سعودی عربیہ کو آپ نے پاکستان بنایا ہوا تھا, اور پھر اب آپ ٹرکی کو پاکستان بنانے جا رہے ہیں. یہ کیا کر کے رہے آپ؟ اور ہماری خواتین جب حجاب پہنتی ہیں تو اٹ از اے پولیٹیکل آئیڈینٹی سمبل, یہ مذہب کا سمبل نہیں ہے. مذہب کا سمبل تو ماڈسٹی ہے نا. جی ہاں, دوپٹے کے ساتھ بھی ہماری خواتین, ہماری مائیں, ہماری دادیاں, انہوں نے وہ تو مسلمان تھی. بالکل تو اب بالکل بات یہ ہے کہ یہ اب ایک پولیٹیکل ریزسٹنس کا سمبل بن گیا, پولیٹیکل اسلام کا سمبل بن گیا, جس کی بالکل. وجہ سے آپ میں اور کسی اور میں کوئی فرق نہیں ہے, کسی اور مسلمان میں جو کہ یہی چیز پہنتا ہے. تو پھر پاکستانیت وہاں کہاں رہی؟ وہ تو آپ کوئی گلوبل اسلامک آئیڈینٹی آپ اکوائر کر رہے ہیں, اس کا نیشن اسٹیٹ کے ساتھ یا پاکستانیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بالکل تو بالکل میں یہ اس لیے پریشان ہوں کہ اب عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں, کس قسم کا پاکستان چاہتے ہیں؟ وہ پاکستان جس میں انہوں نے پرورش کی, جس میں بہت سی اچھی چیزیں تھیں, یا آج کل کا پاکستان جس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا؟ عمران خان صاحب خود کبھی ادھر پدکتے ہیں, کبھی ادھر پدکتے ہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اور ہر بات جو ہے وہ نیگیٹو ہے. ہم یہ نہیں ہیں, ہم وہ نہیں ہیں, ہم یہ نہیں ہیں, ہم مطلب ہے کہ آپ نے تو سارا ملک کو ایک نیگیٹو ایک فریم ورک کے اندر ڈال دیا ہے, جبکہ ہم پاکستانیت کو پازیٹو فریم ورک پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. بہت اس سے تو سیٹھی صاحب یہ تو ہمیں جاری رکھنی چاہیے گفتگو اگلے آنے والے ہفتوں میں, کیونکہ اس میں بہت ساری آپ نے جو ہے ایشوز وہ ریز کر دی ہیں. لیکن ہم لوٹتے ہیں آج کی. میرا ایک مختصر سوال ہے, اگر مختصر جواب دے سکے. یہ بڑا اہم سبجیکٹ ہے, بالکل پوچھئے, باقی سبجیکٹ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. سیٹھی صاحب, یہ جو اوریجنل اور اصلی تے وڈا پاکستانیت جو متعارف کرا رہے ہیں خان صاحب, جس کے لیے انہوں نے لمبا چوڑا لیکچر بھی دیا, تو اس اوریجنل کلچر کے حوالے سے پچھلے 3 سال میں عمران سرکار نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ مثال کے طور پر جو پاکستانی زبانیں ہیں, پنجابی ہے, سرائکی ہے, سندھی ہے, بلوچی, پشتو, ان کا جو کلچر ہے, پاکستان ان تمام کلچرز کے مجموعے کا نام ہے نا. کوئی وہ خلا کہتے میں ہیں تو کوئی پاکستانیت کوئی نہیں ہے نا. جی جی, پاکستان انہی لوگوں نے بنایا ہے نا, ان صوبوں نے بنایا ہے, سندھ نے بنایا ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان کی قرارداد منظور کی. یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پر ہزارہ سال سے رہتے ہیں, ان لوگوں نے پاکستان بنایا ہے نا. تو ان کے کلچرز کو پروموٹ کرنے کے لیے عمران سرکار نے پچھلے 3 سال میں کیا کیا؟
कुछ भी नहीं क्या किया, कुछ नहीं किया। वो समझते ही नहीं है कि इसका कुछ तल्लुक है पाकिस्तानियत के साथ। बहरहाल अब इसमें और सवाल आने चाहिए, नहीं देखिए, बहुत सी बातें हैं। देखिए बुनियादी मसला सेठी साहब इस तरह से है कि दो चीजें हैं। एक तो ये कि जब आप नेशन स्टेट जो है, यानी कि एक ऐसा मुल्क जिसको अपनी जुग्राफियाई हदूद, जो सोलंकी साहब ने भी बात की, आपने भी जहां इशारा किया, वो ये है कि पाकिस्तान का जुग्राफिया कहाँ पे है, इसके अंदर जुग्राफिया के अंदर कौन सी कौमियतें, कौन से कल्चर, सब कल्चर, जबानें, सकाफतें मौजूद हैं, उनको सेलिब्रेट करना, उनको तस्लीम करना, और मल्टीपल आइडेंटिटीज, यानी कि मल्टीपल आइडेंटिटीज को एक्सेप्ट करना जो है, वो सबसे अवलीन बात है कि एक पाकिस्तानी है, वो सिंधी भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, गैर मुसलमान भी हो सकता है, उसकी कई जुबानें हो सकती हैं, उसकी कई वो हो सकती है, वो नेशन स्टेट उसको एक्सेप्ट करती है। मसला ये कि हम दोनों तरफ, पहले हम एक तरफ हम कहते हैं हम इस्लाम का खिला है, बच्चों को हमने यही पढ़ाया है, सिखाया है। पिछले, मैं तो खुद स्कूलिंग, आप चूंकि मैं आपके बाद की जनरेशन का हूँ, इसलिए आपने मुताला पाकिस्तान नहीं पढ़ा, इसलिए आप बच गए तो हमने तो वो पढ़ के बड़े हुए थे, जहां पे हमने ये सारी बातें जो आज आपको दिखाई देती, लोग जिनमें यकीन रखते हैं, खुद खान साहब जो बातें कहते हैं, तकरीरें करते हैं, वो ये सारा जो पाक स्टडीज का जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया, भुट्टो के जमाने से लेकर आज तक वो चल रहा है। अब सिंगल नेशनल करिकुलम में वही बच्चों को मजीद उसको एडवांस किया जा रहा है। ये सारा उसका एक कल्मिनेशन पॉइंट है। खान साहब की सियासत, उनका विजन, उनका पाकिस्तान के बारे में ख्याल, दुनिया के बारे में ख्याल, देखिए ना, अयूब खान को बार बार सेलिब्रेट करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ 10-15 बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत अयूब खान के जमाने में सबसे बेहतर थी, वो गोल्डन दौर था। अब ये कोई भी तारीख का तालिब इल्म जानता है कि अयूब खान के जमाने में पाकिस्तान की जमहूरियत को रोल बैक किया गया, पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान को आइसोलेट किया गया, उनके हकूक दबाए गए, 22 फैमिलियां उभरी, और बल्कि 70 बल्कि मशरकी बंगाल, जिसको बाद में मशरकी पाकिस्तान का नाम दिया गया, उसके बांग्लादेश बनने का बीज वही अयूब खान ने डाला। जी, मैं वही अर्ज कर रहा था। तो बहरहाल ये बड़ी लंबी बहस है, और मैं समझता हूँ कि इसको हमें हर मंडे को इसका एक जो है कंपोनेंट लेकर इसके ऊपर बात करनी चाहिए।